اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، سوال جواب کی محفل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ شیخ، آج کی مجلس میں اس سلسلے میں بتائیے کہ ایک گھر والوں کی جانب سے کیا ایک قربانی جو ہے کافی ہو جاتی ہے؟ اس سلسلے میں جو ہے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، قربانی کے حوالے سے کہ ایک گھر میں کتنی قربانیاں ہونی چاہیے، اس کو ہم الگ الگ انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر ایک، اگر پورے گھر میں چاہے کتنے بھی افراد رہتے ہوں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں کہتے ہیں ان کی گنتی کا کوئی حساب نہیں، کتنے لوگ رہتے ہیں۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر 100 لوگ بھی رہتے ہوں تو، اور یہی بات تقریباً علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ اگر گھر کا سرپرست ایک ہے اور اس کے ماتحتی میں سب لوگ ایک ہی چولہے میں کھانا بنا کر کھاتے ہیں کرتے ہیں، تو اس ایک آدمی کی جانب سے جو قربانی کی جائے گی وہ اس کے گھر والوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں بیک وقت بقید حیات تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کی۔ تو یہ ایک پہلا مسئلہ ہوا کہ اگر ایک انسان کے گھر میں اس کے ماتحتی میں کتنے بھی لوگ رہتے ہوں تو وہ اگر ایک قربانی دے تو وہ کافی ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے ماتحتی میں جتنے لوگ رہتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کمانے والے اور بھی لوگ ہوں گے، لیکن ان سب پر ضروری نہیں ہے کہ سب الگ الگ قربانی کریں۔ اچھا، مسئلہ دوسرا، ایک چھت کے نیچے کئی لوگ رہتے ہیں، کئی بھائی رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی آج کل جیسے ہمارے یہ ماحول ہے، اور سب کے چولہے الگ الگ ہیں، ان میں کچھ صاحب استطاعت ہیں، کچھ صاحب استطاعت نہیں ہیں۔ اگر ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ان سب کے کمانے والے الگ الگ ہیں اور ان سب کے چولہے الگ الگ ہیں، رہتے ایک جگہ ہیں لیکن ان کا کھانا پکانا سب کچھ الگ ہے، تو یہاں پر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ان میں جو صاحب استطاعت ہے سب کو اپنی اپنی قربانی کرنی چاہیے۔ یعنی وہاں پر اب یہ نہیں کہا جائے کہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں اس لیے قربانی بھی ایک ساتھ دیں۔ اچھا، ایک تیسری چیز، مان لو 2-3 بھائی مل کر ایک گھر میں رہتے ہیں اور تینوں کمانے والے ہیں اور تینوں مل کر گھر میں پیسہ جمع کرتے ہیں، والدہ کے پاس، والد کے پاس، اور اس میں سب گھر چلتا ہے۔ اب قربانی دینے کے وقت میں مان لو ایک قربانی کافی ہے اس گھر کے لیے، کیونکہ ایک ہی چولہے میں رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، سب کچھ ایک جیسا ہے۔ لیکن اب قربانی کے وقت میں بھی مان لیجئے ایک 30,000 کا بکرا ہے اور تینوں بھائی یہ کہیں یہ لو میرے 10,000، وہ کہے میرے 10,000، وہ کہے میرا 10,000، اور ہم تینوں کی ایک قربانی، یہ ایسا صحیح نہیں ہے۔ اچھا، ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک قربانی دے لیکن کسی ایک کے نام سے دیتے ہوئے ہم سب گھر والوں کی طرف سے یہ قربانی ہوگی۔ تو اب اس میں ہونا یہ چاہیے جب ایک بھائی، دوسرا بھائی، تیسرا بھائی ہے تو ایک سال ایک بھائی کے نام پر کیا جائے، ایک سال دوسرے بھائی کے نام پر کیا جائے، ایک سال تیسرے بھائی کے نام پر کیا جائے۔ لیکن قربانی کا جو مین ذمہ دار ہے، اس میں جیسے ہم بڑے جانور میں حصہ کرتے ہیں ایسے بکرے میں حصہ کر کر یہ میرا حصہ، یہ تیرا حصہ، ایسا نہیں ہوگا۔ قربانی جس کے نام سے ہوگی وہ ایک بندہ ہوگا اور وہ یہ قربانی کے طور پر یہ کہے گا کہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اور شکل یہ بنتی ہے کہ مان لو 4 بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، ماں باپ کسی ایک بھائی کے پاس رہتے ہیں اور باقی کے 3 بھائی الگ جگہ رہتے ہیں،
اور تینوں اپنی اپنی جگہ پر کمانے والے ہیں اور تینوں اپنی اپنی جگہ پر صاحب استطاعت ہیں، لیکن عید سب لوگ ایک ہی گھر میں کرتے ہیں۔ تو اب جب عید کے لیے وہ ایک گھر میں جمع ہوں گے تو کیا ایک قربانی کافی ہے؟ جبکہ والد موجود ہے، انہی کی زیر سرپرستی ہو رہا ہے، انہی کے نام پر قربانی ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، جب یہ لوگ الگ الگ رہتے ہیں، گھر ان کے الگ الگ ہے، کمانے والے ہیں، صاحب استطاعت ہیں، عید ایک جگہ کر رہے ہیں، تو ان کی قربانیاں بھی الگ الگ ہونی چاہیے اور اس ایک قربانی میں یہ لوگ شامل نہیں ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور شکل بنتی ہے کہ مان لیجئے باپ بیٹے ہی ہیں، باپ بیٹے ہیں اور ان میں سے بیٹا مستقل الگ رہتا ہے، باپ الگ رہتا ہے، باپ کی اپنی کچھ آمدنی ہے، بیٹے کی ایک آمدنی ہے، یہ لوگ عید ایک جگہ کر رہے ہیں، چاہے بیٹے کے گھر میں کریں چاہے باپ کے گھر میں کریں، تو اس صورت میں بھی ایک قربانی کافی نہیں ہے، دونوں کو بھی اپنی اپنی قربانی کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے مان لیجئے ایک اور شکل بنتی ہے کہ گھر میں والد نہیں ہے، والدہ ہے، بیٹا ہے، اب والدہ بھی صاحب استطاعت ہے، پینشن آتی ہے، اچھی خاصی پینشن آتی ہے، اور بیٹا بھی کمانے والا ہے، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، تو اس میں قربانی تو ایک جائز ہے، کیونکہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، کھانا پکانا سب ایک کی طرف سے ہے۔ اب قربانی بیٹے کی طرف سے دی جائے یا ماں کی طرف سے دی جائے، تو اگر ماں کی طرف سے دی جائے تو وہ یہ نیت کرے گی کہ میرے اور میرے ساتھ رہنے والوں کی طرف سے، بیٹا اگر اپنی طرف سے کر رہا ہے تو وہاں پر بھی یہی حکم ہے کہ بیٹا یہ سوچے گا کہ میری اور میرے گھر والوں کی طرف سے۔ عام طور پر علماء یہ کہتے ہیں کہ جب گھر والے بات کریں گے تو ماں باپ، بیوی اور بچے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے چاہے ماں کے نام سے قربانی کی جائے چاہے بیٹے کے نام سے قربانی کی جائے تو ایک قربانی ان کے لیے کافی ہے۔ تو کل ملا کر جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کو بہت آسان اس میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر وہ انسان جو مستقل الگ جگہ پر رہتا ہے، اس کا کھانا پکانا الگ ہے، اب وہ چاہے عید کسی جگہ مل کر کرے یا الگ کرے، وہ صاحب استطاعت ہے تو اس کو اپنی مستقل قربانی دینی ہوگی۔ اور اگر کئی بھائی ایک ہی گھر کے نیچے، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، ایک مان لیجئے والد یا والدہ سرپرست ہیں اور ان کے یہاں کھانا پکانا سب ایک ہی ہے، اگرچہ کہ وہ لوگ صاحب استطاعت ہیں اور الگ الگ کماتے ہیں، تب بھی اگر ایک قربانی دی جائے تو جائز ہے۔ لیکن شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب گھر میں کئی صاحب استطاعت ہیں اور کنبہ بڑا ہے، خاندان بڑا ہے، تو اب ایک ہی بکرے میں قربانی دے کر اس کو کھائیں یا بانٹیں، تو اس لیے وہاں پر پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پر ایک سے زائد قربانی دے تاکہ اس کو کھایا بھی جا سکے، بانٹا بھی جا سکے۔ تو اس اعتبار سے سنت موقدہ ہونے کے اعتبار سے بھی بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک قربانی اگر دی جائے تو کافی ہے، لیکن جو لوگ واجب والی بات کرتے ہیں تو ان کی یہاں ہر صاحب استطاعت کو قربانی دینی ہی دینی ہے، چاہے وہ ایک گھر میں رہتے ہوں چاہے الگ گھر میں رہتے ہوں۔ تو لہٰذا ہم نے معتبر اور بڑے علماء کے اقوال آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس بنیاد پر ہم اپنی قربانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے، میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی، بہت دلائل دیتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا۔ میں آپ سے بھی ریکمنڈ کروں گا، سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔